یہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ غالباً ایک ایتھیسٹ ہے جو بہت متقی ہے، لیکن خدا کو اگرچہ وہ نہیں مانتا لیکن باقی تمام گناہ ہیں اس سے وہ دور رہتا ہے، تو ایسے شخص کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کے اخروی انجام کا فیصلہ بھی کر لے گا. میری کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ہم لوگوں کے اخروی انجام کا فیصلہ کرنے کے لیے کیوں بیٹھ جاتے ہیں. وہ تسلی نہیں ہوتی. اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس کے اصول واضح کر دیے. ہمارا کام یہ ہے کہ وہ اصول لوگوں کو بتا دیں. اور وہ اصول کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کے لیے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی دعوت نہیں پہنچی، جن کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ کبھی خدا نے کوئی پیغمبر بھیجا تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے وجود میں یہ شعور ڈال دیا ہوا ہے کہ میں ان کا پروردگار ہوں، اور میں نے ان کو اخلاق کی احساس دیا ہے، برائی اور بھلائی کا احساس. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ 2 چیزیں میں نے ان کو دی ہیں، دونوں ہی کی بنیاد پر قیامت میں پوچھوں گا. تو جو آدمی خدا کا انکار کرتا ہے یہ جواب اس کو دینا ہے کہ جو شعور خدا نے اس کو دیا تھا، جو شخصیت اس کو دی تھی، جو معنویت اس نے کائنات میں دیکھی، اس نے اس کائنات کا مشاہدہ کیا، اس نے انکار کیوں کیا؟ یہ جواب وہ دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں بھی بلا لیا جائے اور ہم بھی خدا کے اور اس کے مابین یہ گفتگو سنیں. تو اگر وہ اپنا کوئی عذر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کہتا ہے کہ میں تو کھجور کے فتیلے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کروں گا. اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی ہے. ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ پیغمبروں نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو ان سے قیامت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، ان پر واضح ہو گیا کہ آپ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں، ان سے آپ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے.